پاکستان میں مارچ کے ان آخری 10 دنوں میں جو طوفان بدتمیزی مچا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی میڈیا ٹیمز ایسی ہیں جو کہ کینہ بغض رکھ کر اپنے آپ کو سچا اور صاف ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میٹھا میٹھا ہپ اپ کر لیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دیں تو یہ آپ کے سچے یا صاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے ہم کچھ چند اینکر حضرات کی بات کرتے ہیں نام لیے بغیر، کہ جو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی زندگی ساری اس دشت کی یعنی اس کو صاف اور اچھا کرنے میں گزار دی کہ پاکستانی معاشرہ بہتر ہو جائے، لیکن ان کے ہاں جو ہے نا وہ کینہ اور بغض دیکھی کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور جب کوئی ان کا پارٹیسپینٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر تھوڑی سی بھی تنقید کرتے ہیں تو اس کو وہاں وہ کٹ کر دیتے ہیں، اور جب کوئی پی ٹی آئی کی حمایت میں بولتا ہے اور دوسروں کے خلاف بولتا ہے تو اس پر جو ہے وہ خوشی کے ڈھول پیٹتے ہیں۔ تو یہ کینہ اور بغض نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ آپ بہت سارے ایسے اینکرز ہوں گے یا ایسے یوٹیوبرز ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی حرکات کرنے میں مصروف ہیں۔ حقیقت اور سچائی سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم مارچ کی حقیقت اور سچائی بیان کریں اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو کہیں کہ اس پر مٹی پاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب 2018 کے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے کہ ہم معاملات کو کہ پچھلی حکومت ختم ہوگی تو اس کو ہم چھیڑتے نہیں، حالانکہ ان کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے۔ تو 2018 میں عمران خان کی پارٹی کو جس طریقے سے ووٹ دیے گئے، دلائے گئے، جیسے اس کے ساتھ لوگوں کو نتھی کیا گیا، جیسے ان کے اوپر فون کالز کی گئیں، یہ ساری حقیقت سب پاکستانی جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی اس طرح سے بحث میں نہیں لاتے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی میجورٹی تھی تو اس کو حکومت بنانے کی اجازت ہی نہ دی گئی، بلکہ ایم پی ایز کو جہاز میں بھر بھر کے لایا گیا، ان کو پیسے بھی دیے گئے، ان کو لالچ بھی دیا گیا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا۔ چلیں، کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ حکومت کوئی نہیں تھی تو ہم نے ان کو ملا لیا، تو ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا؟ چلیں ہم آپ کو اس پر یعنی آپ کے اس آبجیکشن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا، آپ کی حکومت بنے گی، آپ کی حکومت چل پڑی، آپ نے جو خرابیاں کی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے لوگوں نے پیسے لوٹے، دوائیوں میں لوٹے، چینی میں لوٹے، آٹے میں لوٹے، اور رنگ روڈ کے پیسے جو ہے وہ لوٹ کے آپ کے کئی ساتھی یہاں ملک سے فرار ہو گئے۔ پھر ایسٹ ریکوری یونٹ پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو بالکل ہی آئین سے ہٹ کر، یعنی آئین کے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے تو ہم ضمنی انتخابات میں بھی ریٹرننگ آفیسرز اور پولنگ بوتھ کے اوپر سے لوگوں کا اغوا ہو جانا، ہم آپ کو بھی اس کی سچائی مان لیتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کا کینہ اور بغض آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کا جتنا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے وہ حکومت کا ہے، لیکن ایمانداری سے تو بات کی جائے۔ لیکن یہاں ایمانداری سے کوئی نہیں کرتا۔ جو ایمانداری سے بات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کے پہلے تو کہتے تھے نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کی کینہ اور بغض کی باتوں پر آتے ہیں۔ ہم ریسنٹ ٹائمز میں جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا تھا تو کینہ اور بغض آپ کا ہمیں آپ آشکار کرنے کا تو موقع دیجیے، سنیے تو صحیح کہ آپ کے اندر کتنا کینہ اور کتنا بغض اور کتنے ڈبل سٹینڈرڈ پائے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کے ممبران زیادہ تھے سینٹ میں اور پی ٹی آئی کے کم تھے۔ آپ کے اتحادیوں کو بھی ملا لیں تو وہ سب ملا کے آپ کے چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کے وزراء ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے رہے کہ ضمیر کی آواز پر کچھ سینیٹرز ہمیں ووٹ دیں گے اور ہمارا سینیٹر یعنی سنجرانی وہ چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو جائے گا۔ اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس وسائل زیادہ ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر نہ جانے کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ پھر ووٹنگ سے کچھ دیر پہلے 60+ اپوزیشن کے ممبران تھے اور 42 آلموسٹ میکسیمم
آپ کی پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے تھے۔ اب چیئرمین سینٹ تو کسی اور کو الیکٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سنجرانی صاحب الیکٹ ہو گئے اور اپوزیشن کے بہت سارے ووٹ ادھر چلے گئے۔ پھر اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو ایز سینیٹر منتخب کرانے کے لیے جو حربے آزمائے گئے اور جس طرح سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے آصف علی زرداری کے کینڈیڈیٹ یعنی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر سینٹ میں منتخب کرایا، اس پر حکومت کا نہیں بلکہ نون لیگ کا آبجیکشن تھا کہ آپ نے ایسا کیسے کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی سے تو ووٹ نہیں لیا، ہمیں بلوچستان عوامی پارٹی نے ووٹ دیا ہے، تو اس میں ہم نے کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا۔ تو جیسے عمران خان کی حکومت بنانے میں ہم نے اس بات کو چھوڑا، تو ہم نے یوسف رضا گیلانی کے الیکٹ ہونے کو بھی اسی طرح سے چھوڑ دیا کہ کوئی پی ٹی آئی سے بندے توڑ کر نہیں کیا گیا، بلکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے ووٹ دی، جس کو یہ باپ کا نام دیتے۔ بہرکیف یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین منتخب نہ ہوئے، بلکہ سنجرانی صاحب منتخب ہو گئے اور اپوزیشن کے کئی ایک ممبران کے ووٹ حکومتی پارٹی کو چلے گئے۔ تو اب سچائی کی بات تو یہ ہے کہ خرید و فروخت اگر اس کو ہم ایٹ پریزنٹ مارچ میں کہیں تو اس وقت خرید و فروخت پی ٹی آئی نے کی۔ جب پی ٹی آئی نے وہ خرید و فروخت کر لی تو پھر اس کو اس چیز پر کلیئر رہنا چاہیے تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا جواب دے گی، کیونکہ آپ اگر سچے، صاف اور ایماندار ہوتے تو آپ کہتے ہمارا سنجرانی کسی صورت الیکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کے 40 کے 40 ووٹ ہی شو آف ہینڈ پر لیں گے، اور بقایا جو شو آف ہینڈ ہے وہ اپوزیشن کرے، تو اگر اس کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے تو وہ ضرور کر لے۔ لیکن آپ کو کینہ اور بغض اس وقت اچھا لگا، تو آپ نے کہا نہیں، یہ ہمارا سینیٹر منتخب ہو جائے اور یہی ہمارا چیئرمین جو ہے وہ بنے، چاہے اپوزیشن کے کچھ ممبران ہمارے سے یعنی پی ٹی آئی سے آن ملے۔ اب یہ صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اور اب آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ اپوزیشن سے جا ملے ہیں۔ پھر آپ نے پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کیا، آپ ایف آئی اے آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن نے ایسا کیا تو ایسا تو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ پارلیمنٹ لاجز پر جا کے حملہ آور نہ ہوتے اور ایف آئی اے کو وہاں لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی انہوں نے الزامات لگائے اور جیسے لوگوں کو وہاں سے پکڑ کے بلائے، یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں بھی آپ کا کینہ اور بغض نظر آ گیا کہ آپ لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی اسی طرح کھلے ذہن کا مظاہرہ کرتے اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے کہ اگر سینٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کا منتخب ہو سکتا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے، تو عدم اعتماد کی تحریک اگر قومی اسمبلی میں کامیاب ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی آزادانہ رائے ہوگی۔ آپ اپنے طور پر ان سے منت سماجت کر لیتے، ان کے ساتھ اپنے دکھ بانٹ لیتے، آپ ان کے ساتھ باتیں کر لیتے، لیکن آپ نے ان کو پارلیمنٹ لاجز میں جو ایف آئی اے بھیجی، اس سے آپ نے ان لوگوں کو ڈرا دیا۔ پھر آپ کے اپنے ایم این اے نہیں بلکہ آپ کے تقریباً تمام کے تمام اتحادی آپ کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو حکومت تو آپ کی بہر صورت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن پنجابی میں کہتے ہیں چھتے پہ جانا، یعنی کسی کو کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو تو وہ ہر طرح کے اور ہر طریقے سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ عمران خان، کیونکہ ہیں تو وہ میاں والی کے اور رہتے لاہور رہے ہیں، تو ان کو یہ اچھی طرح سمجھ ہوگی، اور فواد چودھری جیلم کے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ ہوگی، اور ان کے شعلہ بیان جو نمبر 1 وزیر ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، تو ان کو پنجابی اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو تو خیر سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ چھتے پہ گئے ہو۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور اس کے جو قریبی ساتھی ہیں، جن کو کوئی پولیٹیکل پارٹی اب اپنے پاس ویلکم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو اپنی یعنی اگلے والے الیکشن میں کامیابی کسی صورت دکھائی نہیں دیتی،
بلکہ ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اگلے کئی دہائیوں تک سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت گند گھولے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ایک بغض اور کینہ رکھ کے کہہ رہے ہیں ان ایم این ایز کو آصف علی زرداری نے خریدا ہے۔ تو بھائی آپ جو ہے وہ ان پر وہ تشدد نہ کرتے تو وہ ان کو اپنے سندھ ہاؤس میں پناہ کے لیے نہ بلاتے، وہ اپنے گھروں میں رہتے، آپ ان سے رابطے کرتے، آپ ایک جمہوری ہونے کا ثبوت دیتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب اور ان کے وزراء۔ تو ان کے اپنے لوگوں کے بارے میں کتنی کہانیاں مشہور ہیں وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں، اور اتحادی چھوڑ گئے ہیں تو حکومت کس بات کی؟ پھر اوپر سے جلسے جلوسوں میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ تو یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ کینہ اور بغض جس کا ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بھی نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔